لے جاؤ، یہ سب لے جاؤ، سونا چاندنی ہیرے جو بچا کچھ ہے وہ بھی سمیٹ لو، میں قسم کھاتی ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پولیس کو تو بالکل بھی نہیں۔ نایاب نے اپنے کانوں سے بھاری جھمکے نوچ کر سامنے کھڑے نقاب پوشوں کے قدموں میں پھینکے۔ اس کی آواز میں خوف نہیں بلکہ ایک ایسی تلخی تھی جو وجود میں اتر رہی تھی۔ سرخ جوڑے کی زری کا کام کمرے کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی کاجل کی لکیریں بربادی کی داستان سنا رہی تھیں۔ فوزان جو ہاتھ میں پستول تھامے دیوار کے سائے میں کھڑا تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے نقاب کے پیچھے سے اپنی ساتھی کانسٹیبل کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو کسی زخمی شیرنی کی طرح بھپری ہوئی تھی۔ تم تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ فوزان کی گونجتی ہوئی مردانہ آواز نقاب کے پیچھے سے ابھری۔ ہم یہاں تمہارا زیور لینے نہیں آئے۔ تو پھر کیا لینے آئے ہو؟ میری بچی کچی عزت؟ نایاب ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد بھرا تھا۔ وہ تو 2 گھنٹے پہلے چوراہے پر نیلام ہو گئی جب وہ شریف زادہ بارات سمیت غائب ہوا۔ میرا باپ دہلیز پر بیٹھا اپنی عزت کو رو رہا ہے اور تم یہاں دیوار پھاند کر ڈاکہ ڈالے آئے ہو۔ فوزان نے پستول نیفے میں ڈالی اور ایک قدم آگے بڑھا، لیکن نایاب پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے اپنی سرخ اوڑھنی کے پلو سے آنسو پوچھا اور نفرت سے بولی، چلے جاؤ یہاں سے۔ ویسے بھی تم پولیس والوں کی طرح نہیں ہو، وہ تو کمینے ہوتے ہیں، ہمیشہ تب پہنچتے ہیں جب سب لٹ چکا ہوتا ہے۔ جب وہ فراڈی میری زندگی برباد کر رہا تھا تب تمہاری پولیس کہاں تھی؟ اب آئے ہو چور بن کر۔ فوزان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ یہاں ایک خطرناک دہشت گرد کا پیچھا کرتے ہوئے غلطی سے اس گھر کی پچھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کی زبان کسی نشتر کی طرح اس کے محکمے پر چل رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کر لو لڑکی، فوزان نے سرد لہجے میں کہا اور اپنا نقاب ایک جھٹکے سے اتار دیا۔ نایاب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے کوئی معمولی چور نہیں بلکہ ایک وجیح غصے سے بھرپور نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں سختی اور ایک عجیب سا ضبط تھا۔ میں ایس پی فوزان ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور تم نے ابھی ایک آن ڈیوٹی آفیسر کی تذلیل کی ہے۔ نایاب نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک لمبا سانس لے کر تھیکے لہجے میں بولی، ایس پی صاحب، وردی پہن کر آتے تو شاید ڈر جاتی، اب تو آپ میرے لیے بس وہ شخص ہیں جس نے میری پرائیویسی میں دخل دیا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ گولی مار دیں گے؟ فوزان نے مٹھیاں بھونج لی۔ اس کا باری سواتویں آسمان پر تھا۔ اس نے اپنی ساتھی کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں حکم دیا، اسے اٹھاؤ اور تھانے لے جاؤ اسے۔ اس نے پولیس والوں کو گالی دی ہے، اسے اس کی سزا ملے گی۔ نایاب کا رنگ فق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں؟ فوزان کے لبوں پر ایک تلخ اور فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور جھک کر دھیمے لہجے میں بولا، گرفتار نہیں، تم نے کہا تھا نا کہ پولیس ہمیشہ لیٹ آتی ہے، اب ہم تمہیں وقت کی پابندی سکھائیں گے۔ سسرال چل کر بتاتا ہوں کہ پولیس والوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ نایاب کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن فوزان کی آنکھوں میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ اس کی بربادی کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ نایاب کا تعلق ایک سفید پوش، عزت دار اور متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد شفیق احمد ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی حق حلال کی کمائی پر گزاری تھی اور اپنی 5 بیٹیوں کی پرورش بھی اسی حلال رزق اور اعلیٰ اقدار کے سائے میں کی تھی۔ نایاب بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کی ذمہ داریوں اور باپ کی مجبوریوں کا احساس اسی وقت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ شفیق صاحب نے اپنی اس لاڈلی بیٹی کا رشتہ اپنے ایک پرانے جاننے والے کے توسط سے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں طے کیا تھا۔ لڑکی کا الیکٹرانکس کا اپنا چمکتا ہوا کاروبار تھا اور بظاہر وہ لوگ بہت شریف معلوم ہوتے تھے۔ رشتے کے بعد بھی وہ لوگ جب آتے بہت خوش اخلاق، ملنسار اور محبت کرنے والے معلوم ہوتے۔ اسی دوران شادی کا دن آن پہنچا۔ گھر میں شہنائیوں کی گونج تھی اور سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس نایاب اپنے مستقبل کے حسین خواب بن رہی تھی، لیکن یہ خواب اس وقت کرچے کرچے ہو گئے جب عین نکاح سے چند لمحے قبل دولہے اور اس کے گھر والوں نے ایک عجیب و غریب اور ناجائز مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں شفیق صاحب، میں نے پہلے بھی اشارتاً کہا تھا، لڑکا بزنس مین ہے، اس سے روز مرہ کے کاموں کے لیے ایک اچھی گاڑی کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیٹی اس گھر میں جائے گی تو کیا ہمارے پاس اتنی سواری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آرام سے سفر کر سکے؟ لڑکے کی ماں نے مجموعے کے سامنے کھڑی ہو کر بے مروتی سے اعلان کیا۔ شفیق صاحب کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ دیے، بہن جی، میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر جہیز دیا ہے، میری 4 اور بیٹیاں بھی ہیں، میں ایک معمولی کلرک ہوں، راتوں رات گاڑی کا انتظام کہاں سے کروں؟ آپ مجھے کچھ وقت دے دیں، میں پائی جوڑ کر۔ دلہے نے نخوت سے سر جھٹکا اور ان کی بات کاٹ دی۔ ابو جی، اگر ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں تھی تو
تو پھر یہاں پر رشتہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلامی میں مجھے گاڑی کی چابی چاہیے ورنہ یہ بارات ابھی اور اسی وقت واپس چلی جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ پنڈال میں سناٹا چھا گیا۔ شفیق صاحب تو جیسے دلہے کے پیروں میں گر گئے، لیکن ان لالچی لوگوں کے دل نہ پسیجے۔ ایک عجیب سا تماشا لگ گیا۔ رشتہ داروں کی سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ کچھ نے تانے دیے اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ بارات واپس لے کر چلے گئے۔ گھر میں ماتم کا سا سما تھا۔ رشتہ دار، محلے والے سب نایاب کو رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شفیق صاحب دہلیز پر سر پکڑے بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ میری بچی کا گھر اجڑ گیا، میری عزت خاک میں مل گئی، میں لٹ گیا۔ نایاب، جس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اپنے باپ کی یہ حالت نہ دیکھ سکی۔ وہ بھاری لہنگے کو سمیٹتی ہوئے باہر آئی اور اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابو جی، خدا کے لیے مت روئیں۔ اس نے اپنے باپ کے آنسو اپنے سرخ پلو سے صاف کیے۔ میں کیسے نہ روؤں نایاب؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میری بچی کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ شفیق صاحب کی آواز رند گئی۔ لوگوں کو بھاڑ میں جانے تھے ابو جی۔ نایاب کی آواز میں آنسوؤں کے باوجود ایک عجیب سی پختگی تھی۔ یہ ان کا سراسر ناجائز مطالبہ تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے نہیں مانا۔ آپ کی پیچھے 4 اور بیٹیاں ہیں۔ اگر آج آپ ان کے سامنے جھک جاتے تو کل کو باقی بیٹیوں کے وقت کیا کرتے؟ کس کس کے مطالبے پورے کرتے؟ ان لالچی درندوں سے رشتہ ٹوٹنا میری خوش قسمتی ہے، بد قسمتی نہیں۔ اب آپ اپنی بیٹی پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ باپ بیٹی کی گفتگو اس رات کے دکھ کو کم تو نہ کر سکی، لیکن شفیق صاحب کے دل پر لگا ہوا صدمہ بہت گہرا تھا اور بہت وقت لگے گا ان زخموں کو بھرنے میں۔ ایس پی فوزان کی زندگی کا سفر بھی کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس مقام پر راتوں رات نہیں پہنچا تھا۔ فوزان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں اس نے ہوش سنبھالتی یتیمی کا دکھ سہا تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کی والدہ سائقہ بیگم مجبوری کے تحت اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی۔ ماموں کا گھر فوزان کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس کے تینوں ماموں اسے ذرا بھرا اہمیت نہ دیتے تھے۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام، سودا سلف لانا، دکان کی صفائی کرنا، سب فوزان کے ذمے ہوتا۔ جب وہ اپنی کزنز کو اچھے کپڑے پہنی اور کھیلتے دیکھتا تو اس کا دل بری طرح ٹوٹ جاتا۔ ایک رات جب وہ ماموں کی ڈانٹ کھا کر رو رہا تھا تو سائقہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی، ماموں مجھے پیار کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں؟ ننھے فوزان نے سسکیوں کے درمیان پوچھا تھا۔ میرے بچے، حق مانگنے سے نہیں ملتا، چھیننا پڑتا ہے، اپنی قابلیت سے، اپنی محنت سے۔ سائقہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو میرا شیر پتر ہے، تو پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑا آفیسر بنے گا تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ جب تیرے وجود پر سرکاری وردی سجے گی تو میں وہ دیکھ کر خوش ہوں گی اور یہی لوگ تجھے سلام کریں گے۔ ماں کے ان الفاظ نے فوزان کے اندر ایک آگ سی جلا دی تھی۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میٹرک کے امتحانات میں اس نے شاندار کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد اس کی محنت کا صلہ رکا نہیں۔ اس نے دن رات ایک کر دیا اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے مقابلے کے امتحان میں پورے ملک میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ اس کی اور اس کی ماں کی بہت بڑی فتح تھی۔ حکومت کی طرف سے اسے ایک شاندار سرکاری رہائش گاہ ملی اور وہ اپنی ماں کو ان دیواروں سے نکال لایا جہاں انہوں نے برسوں تانے سہے تھے۔ آج کل فوزان کی تعیناتی اسی شہر میں تھی اور وہ ایک نہایتی حساس اور اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ انسانی اسمگلنگ کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا پردہ چاک کرنا اس کا ہدف تھا۔ آج رات بھی وہ اسی سلسلے میں ایک اہم ملزم کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ اسمگلروں کا ایک خاص کارندہ تھا جو فوزان کے ہاتھ لگتے لگتے بچ نکلا تھا۔ اندھیری گلیوں میں کافی دیر تک پیچھا کرنے کے بعد مجرم اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو گیا اور فوزان اسی کو پکڑنے کی دھن میں دیوار پھاند کر نایاب کے گھر میں کود گیا تھا۔ جب اس نے نایاب کو روسی جوڑے میں بکھرے ہوئے دیکھا تو وہ جیسے اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ نایاب کا معصوم حسن، آنکھوں میں تیرتے آنسو اور اس پر اس کا وہ تھیکا بے باک انداز فوزان کے دل پر سیدھا وار کر گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے روپ بدل کر کھڑا تھا۔ سسرال چل کر بتاتا ہوں کہ پولیس والوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ فوزان کے دھیمے اور تلخ الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ نایاب نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ان میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، لے جاؤ۔ نایاب نے تن کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے جیسے ہتھ کڑی پہننے کے لیے تیار ہو۔ لگاؤ ہتھ کڑی اور لے جاؤ مجھے اپنے تھانے۔ ویسے بھی جس لڑکی کی بارات دروازے سے واپس چلی جائے اس کے لیے اپنا گھر بھی کسی حوالات سے کم نہیں ہوتا۔ چلو لے چلو مجھے گرفتار۔ فوزان، جس نے سوچا تھا کہ وہ ڈر کر رو پڑے گی یا معافی مانگے گی، اس کی اس جرأت اور بے خوفی پر مکمل طور پر ششدر رہ گیا۔
اس نے زندگی میں بڑے بڑے بدماشوں کو اپنے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا تھا، لیکن یہ نازک سی لڑکی، اس کی جرأت دیکھ کر وہ اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کانسٹیبل نے گھبرا کر فوزان کی کان میں سرگوشی کی۔ سر جی، یہ تو سچی مچی کوئی پاگل لڑکی لگ رہی ہے۔ ہمارا ملزم یہاں نہیں ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ اگر محلے والے جاگ گئے تو خواہ تماشا بنے گا۔ تم چپ کرو۔ فوزان نے کانسٹیبل کو گھورا، پھر آہستگی سے چلتا ہوا نایاب کے بالکل قریب آ گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نایاب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائی۔ فوزان کی گہری سیاہ آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے لڑکی کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ فوزان کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک پراسرار سی حیرت اور نرمی تھی۔ تھانے کا لاک اپ تمہارے اس سجے ہوئے کمرے جیسا نہیں ہوتا۔ وہاں کی ہوائیں انسان کا غرور توڑ دیتی ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے ایس پی صاحب، نایاب نے اسی رونت اور درد بھری لہجے میں جواب دیا، کہ جب انسان کی روح پر زخم لگے تو لاک اپ کی دیواریں اور نرم بستر برابر محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کو گالی دی ہے میں نے تو سزا دیجیے۔ میرا غرور تو آج شام ہی ٹوٹ چکا ہے، اب آپ کیا توڑیں گے؟ فوزان کے ہونٹوں پر ایک بار پھر وہ دھیمی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی پستول واپس جیب میں ڈال لی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کا لہجہ اب یکسر بدل چکا تھا۔ نایاب کچھ الجھ گئی۔ کیوں؟ کیا ایف آئی آر میں درج کرنا ہے؟ میرا نام نایاب ہے، نایاب شفیق۔ نایاب؟ فوزان نے نام اس طرح دہرایا جیسے اس کا تلفظ محسوس کر رہا ہو۔ نام تو واقعی تمہارا نایاب ہے، اور تمہاری ہمت اس سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی نظریں اب بھی نایاب کے بکھرے ہوئے سراپے پر جمی تھی۔ تمہاری بارات واپس گئی ہے، اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا نایاب شفیق، جو شخص ایک گاڑی کے لیے تمہیں چھوڑ گیا وہ تمہارے اس ایک آنسو کے بھی قابل نہیں تھا۔ تم نے پولیس والوں کو کمینہ کہا تھا نا؟ نایاب نے الجھن اور خفگی سے چہرہ پھیر لیا۔ فوزان نے کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پولیس والے کمینے تو ہوتے ہیں نایاب، لیکن وہ اپنے ارادوں کے بہت پکے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں گرفتار کرنے تو نہیں آیا تھا، لیکن اب تم میری قید سے بچ نہیں پاؤ گی۔ ہم بہت جلد ملیں گے، اور ہاں، اپنا یہ زیور اٹھا لو، یہ ان چوروں کے لیے نہیں ہے جو سونا چاندی نہیں دل چورانے کا ہنر جانتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک ہی جست میں کھڑکی سے باہر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کا ساتھی بھی یہ بوکھلاہٹ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ نایاب سکتے کے عالم میں کھلی کھڑکی کو دیکھتی رہ گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے سرخ دوپٹے کو اڑا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا خوف، غم اور غصہ سب ایک عجیب سی کیفیت میں بدل چکے تھے۔ اس کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ نامعلوم شخص جو چور بن کر آیا تھا اور ایک پولیس آفیسر نکلا، اس کی زندگی کی سب سے اندھیری رات میں ایک ایسا طوفان برپا کر گیا تھا جس نے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی سمت ہی بدل دی تھی۔ دل چرانے کا ہنر؟ نایاب نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے جھمکے فرش سے اٹھائے، اور اس کے لبوں پر آنسو کے باوجود ایک انجانی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کے کھیلے گئے اس کھیل میں ایک نامکمل شادی نے دراصل ایک نئی اور بے حد خوبصورت کہانی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب شہر کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھیں، ایس پی فوزان اپنی گاڑی پہ گھر کے پورچ میں داخل ہوا۔ مسلسل 3 دن سے وہ تھانے اور فیلڈ میں ہی موجود تھا۔ وہ انسانی اسمگلنگ کا کیس اب ایک فیصلہ کن مرحلے پہ داخل ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی اور جسم تھکن سے چور تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اسے ایک عجیب سی خاموشی اور بے چینی کا احساس ہوا۔ امی؟ اس نے آواز دی، لیکن جواب ندارد۔ وہ تیزی سے سائقہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر بے سر پڑی تھی۔ ان کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ فوزان نے گھبرا کر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ امی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ فوزان نے پریشانی سے انہیں جھنجھوڑا۔ سائقہ بیگم نے نیم وا آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور نخیف سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی۔ آ گئے میرے شہزادے؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ اتنی تیز بخار میں تپ رہی ہیں اور مجھے بتائے تک نہیں؟ فوزان کا لہجہ غصے اور فکر کا امتزاج تھا۔ میں 3 دن سے باہر تھا، ایک فون تو کر دیتی، میں سب چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا۔ سائقہ بیگم نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم کتنا اہم کیس لڑ رہے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنی بیماری کا بتاتی تو تمہارا ذہن بٹ جاتا، تمہارا کام متاثر ہوتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے فرض کے بیچ میری ممتا آئے۔ فوزان نے تلخی سے دانت پیستے ہوئے کہا، فرض اپنی جگہ امی، لیکن آپ کی جان سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔
وہ مزید بحث کیے بغیر انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ بخار 104 ڈگری تک پہنچ چکا ہے اور یہ انفیکشن کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی اور سخت ہدایت کی کہ مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں تاکہ بخار دماغ کو نہ چڑھے۔ گھر واپسی پر فوزان نے خود کچن سے پانی لا کر پٹیاں کرنا شروع کی۔ سائقہ بیگم دوا کے زیر اثر گہری نیند سو چکی تھی، لیکن فوزان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بیماری کے باعث زرد پڑ گیا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک شدید کشمکش چل رہی تھی۔ سائقہ بیگم سارا دن اس بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ملازمہ صبح آتی، کام کر کے چلی جاتی اور فوزان اپنی ڈیوٹی کی نظر ہو جاتا۔ آج کی رات نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اگر خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جاتا تو اسے قبر تک نہ ہوتی۔ سائقہ بیگم پہلے بھی کئی بار دبے لفظوں میں اسے شادی کے لیے کہہ چکی تھی۔ فوزان بیٹا، اب گھر میں کسی کی رونق ہونی چاہیے، میں کب تک تمہارا انتظار کروں گی؟ وہ اکثر کہتی، لیکن فوزان ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا۔ امی، ابھی تو میرا کریئر شروع ہوا ہے، ابھی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا۔ مگر آج اسے لگا کہ وہ جھنجھٹ نہیں، ضرورت ہے۔ اسے اپنی ماں کے لیے ایک ساتھی، ایک سہارا چاہیے تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں اپنی ماں سے شادی کی حامی بھرے گا۔ شادی؟ اس نے خود کلامی کی، لیکن کس سے؟ اور جیسے ہی یہ سوال ابھرا، اس کے ذہن کے پردے پر ایک چہرہ کسی بجلی کی کوندے کی طرح لہرایا۔ سرخ عروسی جوڑا، بکھرے ہوئے بال، کاجل سے اٹی ہوئی آنکھیں اور وہ تیکھا لہجہ۔ نایاب۔ فوزان چونک کر سیدھا ہو گیا۔ نایاب؟ اس کا نام میرے ذہن میں کیوں آیا؟ وہ خود سے ہی الجھ گیا۔ نایاب سے اس کی ملاقات کسی فلمی سین سے کم نہ تھی۔ وہ ایک مفرور مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے کمرے میں کودا تھا جہاں وہ اپنی اجڑی ہوئی بارات کے دکھ میں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے پولیس کو گالیاں دی تھی، اس کی تذلیل کی تھی، لیکن اس کی اس جرت نے فوزان کے دل میں ایک ایسی دستک دی تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ساری رات نایاب کے بارے میں سوچتا رہا، وہ لڑکی جس نے پہلے ہی مقابلے میں ایس پی ہی فوزان جیسے سخت گیر آفیسر کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کی بے باک، اس کی اپنے باپ کے لیے محبت اور وہ ٹوٹا ہوا غرور۔ فوزان کو محسوس ہوا کہ نایاب کی زندگی کی وہ خالی جگہ جو اس دھوکے باز دلہے نے چھوڑی تھی، اسے وہ پر کر سکتا ہے۔ وہ بہت تیز ہے۔ فوزان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ لیکن شاید مجھے ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے جو اس گھر کو سنبھال سکے اور میری غیر موجودگی میں میری ماں کو ڈھال بن سکے۔ اگلی صبح جب سائقہ بیگم کی آنکھ کھلی تو بخار کم ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ فوزان ان کے پیروں کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر سویا نہیں۔ فوزان، تم سوئی نہیں؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ فوزان اٹھ کر ان کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ چوم لیا۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ وہ فکر مند ہوئی۔ امی، آپ کہتی تھی نا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، تو میں نے سوچا کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ سائقہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچی؟ میرا بیٹا مان گیا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیا میرے کسی بھائی کی بیٹی ہے یا میری کوئی کلیگ؟ فوزان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، وہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، وہ نایاب ہے، نایاب شفیق، ایک کلرک کی بیٹی ہے، لیکن اس کا حوصلہ کسی ملکہ سے کم نہیں ہے۔ نایاب؟ یہ نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ سائقہ بیگم حیران ہوئی۔ بس امی، ایک کیس کے دوران اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی بارات دروازے سے واپس چلی گئی تھی کیونکہ اس کا باپ گاڑی کا مطالبہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی لیکن اس کی زبان اب بھی آنکھ اگل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ اس گھر کے لیے اور میرے لیے بالکل صحیح انتخاب ہے۔ سائقہ بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر موجود سنجیدگی کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی جذباتی فیصلے نہیں کرتا۔ اگر اس نے کسی کا نام لیا ہے تو اس میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ اگر میرا بیٹا خوش ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تم بس ٹھیک ہو جاؤ، میں خود اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گی۔ فوزان نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نایاب کو اس کی اس بربادی کی رات کا وہ صلہ دے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی ماں کو رشتہ لے کر نایاب کے گھر بھیجے گا، چاہے نایاب اسے دیکھ کر کتنا ہی کیوں نہ بھڑک جائے۔ اسے وہ لڑکی نایاب اور ہر قیمت پر اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ سورج کی زرد پڑتی شعاعیں نایاب کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں جہاں وہ خاموش بیٹھی اپنی انگلی میں دمکتی ہوئی سونے کی انگوٹھی کو تک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی محض ایک زیور نہیں تھی بلکہ ایک نیا بندھن تھا جس کا فیصلہ اس کی مرضی سے زیادہ اس کے باپ کی ساکھ اور سماج کے ڈر نے کیا تھا۔
سائقہ بیگم جب رشتہ لے کر آئی تو شفیق صاحب کے لیے وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ ایک باوقار خاتون، دھیما لہجہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں نہ جہیز سے غرض تھی نہ گاڑی سے۔ رشتہ اتنی تیزی سے طے ہوا کہ نایاب کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ فوزان اس دن اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے ساتھ نہیں آ سکا تھا اور شفیق صاحب نے تو ویسے بھی فوزان کو دیکھا نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ یہ وہی چور ہے جو اس رات دیوار پھاند کر آیا تھا۔ نایاب نے جب سنا کہ رشتہ پکا ہو گیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ وہ سیدھی اپنے والد کے پاس پہنچی جو صحن میں بیٹھے سکون کا سانس لے رہے تھے۔ ابو جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نایاب کی آواز لرز رہی تھی۔ ابھی میری بارات کو ٹوٹے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے، محلے کی عورتیں اب بھی مجھے دیکھ کر اپنی بیٹیاں چھپا لیتی ہیں جیسے مجھ میں کوئی نقص ہو۔ لوگ باتیں بنا رہے کہ ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، تبھی تو لڑکا بھاگ گیا اور آپ نے اتنی جلدی ایک نیا سودا کر لیا۔ شفیق صاحب نے نم آلود آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی، سودا نہیں کیا تمہارا، عزت کا سائبان ڈھونڈا ہے۔ سائقہ بیگم بہت نیک خاتون ہے، انہوں نے ایک ٹکے کا مطالبہ نہیں کیا، ان کی کوئی ڈیمانڈز نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی وہ تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ نایاب، میرے پیچھے تمہاری 4 بہنیں اور بھی ہیں، اگر میں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید پھر کبھی کوئی تمہاری دہلیز پر نہ آئے۔ لیکن ابو، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، میرا تماشا بن چکا ہے، میں دوبارہ اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتی۔ نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری جان، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، سرکاری آفیسر ہے، اپنا گھر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ سائقہ بیگم نے قسم کھائی ہے کہ وہ تمہیں بیٹی بنا کر رکھیں گی، تھوڑا اعتبار تو کر کے دیکھو۔ نایاب خاموش ہو گئی۔ اسے اپنے باپ کے جھکے ہوئے کندھے اور سفید ہوتے بال نظر آئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے انکار سے اس کے باپ کی کمر مزید جھک جائے گی۔ اس نے احتجاج کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے دل میں خدشات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے اپنی چھوٹی بہن زویا کو پاس بلایا۔ زویا، کچھ پتہ چلا؟ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے؟ کہاں کام کرتا ہے؟ نایاب نے بے چینی سے پوچھا۔ زویا نے کندھے اچکائے۔ باجی، ابو اور امی تو بس سائقہ بیگم کے صاحبزادے ہی کہہ رہے ہیں، سنا ہے پولیس میں کوئی بڑے آفیسر ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ بہت روبدار شخصیت کے مالک ہے، لیکن نام کسی نے نہیں بتایا، شاید امی کو بھی ابھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ پولیس آفیسر؟ نایاب کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اس کا دھیان فوراً اس رات کی طرف چلا گیا جب ایس پی فوزان اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ وجیح چہرہ، وہ گہری آنکھیں جن میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی ہمدردی بھی، اور اس کا وہ دبا دبا روبدار انداز۔ نایاب نے غیر ارادی طور پر اپنی انگوٹھی کو چھوا۔ اس سے فوزان کا وہ جملہ یاد آیا، ہم بہت جلد ملیں گے، اور ہاں، اپنا یہ زیور اٹھا لو، یہ ان چوروں کے لیے نہیں ہے جو سونا چاندی نہیں، دل چورانے کا ہنر جانتے ہیں۔ کیا وہ سچی مچی دوبارہ آئے گا؟ اس نے سوچا اور پھر خود ہی اپنے سر کو جھٹکا۔ پاگل ہو گئی ہو نایاب، وہ ایک ایس پی ہے، وہ کیوں تمہارے جیسی ایک عام سی لڑکی کا رشتہ لے کر آئے گا جس کی شادی ٹوٹ چکی ہو؟ وہ تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی فوزان کا وہ انسپائر کرنے والا انداز، اس کی شخصیت کی وہ کاٹ، اس کا تھیکا لہجہ نایاب کے دل کے کسی کونے میں گھر کر گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے فوزان کو کمینہ کہا تھا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ اس یاد پر نایاب کے خشک لبوں پر ایک ہلکی سی، بہت ہی مدھم سی مسکراہٹ جھلک گئی۔ اگر وہ سچی مچی پولیس والا ہوا تو؟ اس نے دل میں سوچا اور ایک عجیب سی سنسنی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ایک طرف بدنامی کا ڈر تھا، محلے والوں کی باتیں تھیں، اور دوسری طرف ایک انجانا احساس جو اسے فوزان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ زویا نے اسے مسکراتے دیکھا تو شرارت سے بولی، اوہ ہو باجی، ابھی تو آپ رو رہی تھی اور ابھی مسکراہٹ چھلک پڑی ہے، لگتا ہے پولیس والے دلہا میاں کا جادو چل گیا ہے۔ نایاب نے فوراً اپنی مسکراہٹ چھپائی اور مصنوعی غصے سے کہا، چپ کر، کوئی جادو وادو نہیں چلا، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بھی ان پہلے والوں جیسا نکلا تو میں اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ زویا ہنستے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی، لیکن نایاب وہیں بیٹھی رہی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اسے فوزان کی یاد دلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی بکھری ہوئی کڑیاں شاید اب جڑنے والی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس فوزان کے بارے میں وہ سوچ کر مسکرا رہی ہے وہی اس کا ہونے والا مجازی خدا ہے، اور وہ سسرال جس کی دھمکی فوزان نے دی تھی اب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نایاب نے آنکھیں موند لی اور ایک طویل پرسکون سانس لیا۔ اس رات کی ہولناکی اب دھیرے دھیرے ایک نئی امیدوں میں بدل رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید قدرت نے اس کا ایک گھر اجاڑا تھا تاکہ اسے اس کے بہترین اور محفوظ ٹھکانہ دے سکے۔ وہ انگوٹھی اب اسے بوجھ نہیں لگ رہی تھی،
بلکہ ایک ایسا وعدہ لگ رہی تھی جو شاید کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ شادی کی تیاریوں میں ایک وہ وقت بھی آیا جب فوزان کے ماموں زادوں اور ماموں کی اس رشتے کی خبر ملی۔ فوزان جو اب ایک بااختیار ایس پی بن چکا تھا، اپنے ماموں کے خاندان کے لیے سونے کی وہ چڑیا تھا جسے وہ اب اپنے پنجرے میں قید کرنا چاہتے تھے۔ شام کا وقت تھا، ذائقہ بیگم گھر کے صحن میں بیٹھی نیاب کے لیے لائے گئے کپڑوں کو پیک کر رہی تھی کہ اچانک صدر دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ ان کے بڑے بھائی اصغر صاحب اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ غصے میں بھرے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کے چھوٹے بھائی بھی تھے جن کے چہروں پر ہمدردی سے زیادہ حقارت کی لکیریں واضح تھیں۔ ذائقہ بیگم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی جان، خیر تو ہے؟ آپ سب اس طرح اچانک؟ خیر کہاں ہے ذائقہ؟ اصغر صاحب نے صوفے پر دھول جماتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہمیں تو غیروں سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے لاڈلے صاحبزادے نے باہر کہیں ڈورا ڈال لیا ہے، مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہمیں پوچھا تک نہیں۔ ذائقہ بیگم کا رنگ فق ہو گیا۔ بھائی جان، ایسی بات نہیں ہے، فوزان نے ایک رشتہ پسند کیا تھا، وہ لوگ بہت نیک اور سادہ ہیں، میں بس آپ لوگوں کی طرف آنے والی تھی کہ نیک اور سادہ؟ چھوٹے ماموں نے طنزیہ ہنسی۔ ارے ذائقہ، بھول گئی وہ دن جب تم اسی فوزان کی گود میں لیے ہمارے دروازے پر آئی تھی؟ ہم نے اسے پالا، اپنے گھر میں پناہ دی، اپنی دکان کا کام سکھایا، اسے پڑھایا لکھایا، اور آج جب وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ ہمیں اس کی کامیابی کا پھل ملنا چاہیے تھا تو تم نے اسے باہر کسی کلرک کی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ ذائقہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی جان، فوزان نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے بچپن میں کتنی مشقت کرنی پڑی، اس نے اپنی محنت سے یہ مقام پایا ہے۔ محنت تو ہم نے کی تھی۔ اصغر صاحب نے میز پر ہاتھ مارا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ فوزان ہمارے خاندان کی کسی بچی کا انتخاب کرے، میری بڑی بیٹی یا چھوٹی بیٹی کی، آخر حق تو ہمارا تھا نا۔ ہم نے اس پر جو احسانات کیے اس کا صلہ یہی ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو گھر لے آئے جس کی بارات دروازے سے لوٹ چکی ہے۔ پورے شہر میں تھو تو ہو رہی ہے کہ ایس پی فوزان ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس کی بارات دروازے سے لوٹ گئی ہے۔ یہ جملہ ذائقہ بیگم کے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بھائیوں نے کبھی فوزان کو بیٹا نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اسے ایک نوکر کی طرح دوڑائے رکھا تھا، اور آج وہ احسانات گنوا رہے تھے جو کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ لیکن وہ اپنے بھائیوں کو پلٹ کر جواب دینے کی عادی نہیں تھی، وہ خاموش ہو کر رونے لگی تھی۔ اسی لمحے باہر سے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد فوزان اپنی وردی میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی سختی اور قدموں کی چاپ نے کمرے کا ماحول ایک دم بدل دیا۔ اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فوزان کی آواز میں سرد مہری تھی۔ اصغر صاحب نے اپنی آواز تھوڑی نیچے کی، لیکن لہجے میں وہی زہر تھا۔ آؤ فوزان میاں، ہم تمہاری ماں سے شکوہ کر رہے تھے کہ تمہیں خاندان کی عزت کا خیال نہیں رہا، باہر رشتہ طے کر لیا اور ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا ہم تمہارے دشمن ہیں؟ فوزان نے اپنی ٹوپی میز پر رکھی اور سکون سے اپنے ماموں کے سامنے بیٹھ گیا۔ دشمن تو نہیں ماموں جان، لیکن آپ لوگ مطلب کے بہت قریب ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوٹا ماموں بولا۔ تمیز وہی ہے جو آپ لوگوں نے مجھے بچپن میں سکھائی تھی۔ فوزان کی آنکھوں میں پرانی یادیں لہرائیں۔ یادیں ماموں، جب میں اسکول جانا چاہتا تھا اور آپ مجھے تپتی دوپہر میں سودا سلف لانے کے لیے سائیکل پر بھیجتے تھے، یا وہ عید جب آپ کے بیٹوں کے لیے نئے کپڑے آئے تھے اور مجھے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ماموں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ فوزان نے بات جاری رکھی، امی کو پناہ آپ نے نہیں دی تھی، بلکہ امی نے اپنی ممتا کے بدلے آپ کے گھر کی وہ ساری چاکری کی تھی جو ایک ملازمہ بھی نہیں کرتی۔ میری تعلیم کا خرچہ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سی کر اٹھایا ہے۔ آپ کے احسانات کے ترازو میں میرا ایک قطرہ پسینہ بھی نہیں ہے۔ فوزان بیٹا، سائمہ بیگم نے اسے روکنا چاہا، لیکن فوزان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں امی، آج بولنے دیں۔ فوزان نے ماموں کی طرف رخ کیا۔ رہی بات نایاب کی تو وہ میری پسند ہے اور میری عزت ہے۔ اس کی بارات لوٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے باپ نے ایک گھٹیا خاندان کو ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے بہادر انسان کی بیٹی کا ہاتھ تھام رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو مٹھائی بھیجی تھی، اگر کھا لی تو شکریہ، اور اگر نہیں کھائی تو واپسی پر لیتے جائے گا۔ میں زبردستی کسی کا منہ میٹھا نہیں کرنا چاہتا۔ اصغر صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ بہت غرور آ گیا تمہارے اس وردی میں فوزان، یاد رکھنا خاندان سے کٹ کر کوئی سکھ نہیں پاتا۔ آج تم نے ہمارا حق مارا ہے، کل کو پچھتاؤ گے۔
وہ لوگ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سائقہ بیگم وہی صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فوزان، وہ میرے بھائی تھے، مجھے ان سے اس طرح کٹ کر نہیں رہنا تھا۔ فوزان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، جو بھائی بہن کے دکھ میں شریک نہ ہو وہ صرف خون کا رشتہ ہوتا ہے، دل کا نہیں۔ انہوں نے کبھی آپ کے آنسو نہیں دیکھے، وہ صرف میری کرسی اور میرے عہدے کے طلبگار تھے۔ نیاب کے آنے سے اس گھر میں وہ سکون آئے گا جو یہ لوگ کبھی نہیں دے سکتے۔ آپ پریشان مت ہو، آپ کا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ کی ڈھال بن سکے۔ سائقہ بیگم نے اپنے بیٹے کا سر چوما۔ ان کا دل اب بھی بوجھل تھا، لیکن فوزان کی باتوں نے انہیں ایک عجیب سا تحفظ بخش دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو اس خود غرض دنیا میں ان کے لیے سچی خوشی لائے گئی۔ فوزان نے اپنی ماں کو تسلی دی، لیکن اس کے دل میں نیاب کے لیے قدر اور بڑھ گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نیاب کو اس گھر میں لا کر صرف اپنی خوشی نہیں ڈھونڈ رہا، بلکہ اپنی ماں کو ایک ایسی بیٹی دے رہا ہے جو ان کی تنہائیوں اور دکھوں کا بہترین مداوا ہوگی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو چکی تھی۔ شفیق صاحب کے گھر میں ایک بار پھر رونقیں لوٹ آئی تھی، لیکن اس بار ان کے دلوں پر ایک انجانا سا خوف بھی طاری تھا۔ پچھلے واقعے نے ان کے اعتماد کو بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دن سائقہ بیگم کچھ رشتہ دار خواتین کے ساتھ رسم مایوں کے لیے شفیق صاحب کے گھر آئیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے شفیق صاحب نے ہچکچاتے ہوئے بات چھیڑی۔ بہن جی، میں ایک غریب بندہ ہوں۔ پچھلی بار جو کچھ میں نے اپنی بچی کے لیے بنایا تھا وہ تو آپ جانتی ہی ہیں۔ میں اپنی بساط کے مطابق نیاب کو سب کچھ دوں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دے دیں تاکہ میں… ان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سائقہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ان کے چہرے پر ایک نہایت شفیق اور باوقار مسکراہٹ تھی۔ شفیق بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ سے کوئی سودا کرنے نہیں آئے۔ میرے بیٹے نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اس گھر سے ایک سوئی بھی نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ آپ بس اپنی بیٹی کو 3 کپڑوں میں رخصت کر دیں۔ میرے گھر میں ہر چیز موجود ہے، اور جو نہیں ہے وہ میرا بیٹا خود اپنی بیوی کو لے کر لے آئے گا۔ مجھے جہیز نہیں، بس اپنی بیٹیوں جیسی بہو چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ شفیق صاحب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اندر کمرے میں دروازے کی اور سے یہ سب سنتی نیاب بھی ششدر رہ گئی۔ اس کا ذہن تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس لالچی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ پچھلے لڑکے والوں کے مطالبات کو بھول نہیں تھی، اور اب یہ لوگ جو خود اتنے اعلیٰ عہدے اور حیثیت والے تھے کچھ بھی لینے سے انکاری تھے۔ نیاب کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے، تاہم شفیق صاحب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بالکل خالی ہاتھ رخصت کر دے۔ اگرچہ سائقہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی حیثیت اور وقار کے مطابق نیاب کے لیے روزمرہ کے استعمال کی بہترین چیزیں، کپڑے اور کچھ سونے کے زیورات بنوائے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کا گھر بسانے میں باپ کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ شادی کا دن آ گیا۔ اس بار کا انتظام پچھلی بار سے کہیں زیادہ شاندار اور دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ سائقہ بیگم نے اپنی اکلوتی بہو کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ محلے والے اور رشتہ دار جو کل تک طعنے دے رہے تھے، آج حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبائے کھڑے تھے۔ پولیس کے محکمے کے کئی اعلیٰ افسران بھی تقریب میں شریک تھے۔ نیاب سرخ اور سنہری رنگ کے انتہائی قیمتی اور خوبصورت عروسی جوڑے میں ملبوس بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنا آپ کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سینکڑوں وسوسے اور طرح طرح کے خیالات طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ کیا یہ رشتہ سچ میں اتنا اچھا ہے؟ کہیں یہ سب کوئی خواب تو نہیں؟ میرا شوہر کیسا ہوگا؟ وہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ اس کا مزاج کیسا ہوگا؟ وہ اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے صرف قاضی صاحب کی آواز سنی تھی اور ڈرتے ڈرتے قبول ہے کہا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو شفیق صاحب نے روتے ہوئے نیاب کا ہاتھ سائقہ بیگم کے ہاتھ میں دے دیا۔ میری بچی کے نصیب میں جو دکھ تھے اب وہ ختم ہو گئے، اب یہ آپ کی امانت ہے۔ شفیق صاحب ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ سائقہ بیگم نے انہیں تسلی دی اور نیاب کو پیار سے گلے لگا کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ نیاب کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے ماضی کے خوف اور مستقبل کے اندیشوں کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔
گاڑی فوزان کے شاندار سرکاری بنگلے کے پورچ میں رکی۔ سائقہ بیگم نے نایاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر میں داخل کیا اور محبت سے دعائیں دیتے ہوئے اسے پھولوں سے سجے ایک بڑے ہوادار اور خوشبودار کمرے میں لے گئی۔ بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور کمرے میں موتیا کی مدھم مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آرام سے بیٹھو میری جان، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ اب تمہارا اپنا گھر ہے۔ سائقہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ نایاب بیڈ کے عین درمیان سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری عروسی لباس اور زیورات اسے بھوجل کر رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ بوجھ اس کے دل پر تھا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں، ہر گزرتا لمحہ اسے کسی انجانے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ نایاب کے بدن میں جیسے ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سختی سے آپس میں جکڑ لیے۔ قدموں کی آہٹ مدریج اس کے قریب آ رہی تھی، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پاس بیڈ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس شخص کے وجود کی قربت اور ایک خاص قسم کی مردانہ پرفیوم کی خوشبو نایاب کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ نروس ہو؟ ایک بھاری، دھیمی اور نہایت جانی پہچانی مردانہ آواز ابھری۔ یہ آواز سنتے ہی نایاب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، اس شخص نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا بھاری سرخ گھونگھٹ آہستگی سے پیچھے ہٹا دیا۔ روشنی سیدھے نایاب کے چہرے پر پڑی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں دھیرے سے اٹھائیں اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بال انتہائی نفاست سے بنے ہوئے اور ان گہری پرکشش آنکھوں میں ایک فاتحانہ شرارتی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ نایاب کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تم اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور وہ گھبرا کر بیڈ پر تھوڑا پیچھے کھسک گئی۔ کیا تم واقعی پولیس میں ہو؟ اس کی آواز میں حیرت، صدمہ اور بے یقینی کا ایک طوفان تھا۔ فوزان کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور اس کے گال میں پڑنے والا مدھم سا ڈمپل نمایاں ہو گیا۔ اس نے اپنی کوہنی بیڈ پر ٹکائی اور ذرا سا آگے جھک کر اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، ایس پی فوزان علی تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ اور یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ پولیس والے ہمیشہ اپنے ارادوں کے پکے ہوتے ہیں۔ اب میں تمہیں تمہاری اس بدتمیزی کی سزا دینے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، عمر بھر کی قید میں۔ نایاب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس ذہن میں اس رات کا وہ سارا منظر گھوم گیا، وہ چور، وہ غالیاں، وہ غصہ اور اس کا وہ جملہ، ہم بہت جلد ملیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے، میرے گھر والوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ نایاب نے غصے اور الجھن سے پوچھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا نایاب۔ فوزان کا لہجہ اب تھوڑا سنجیدہ اور نرم ہو گیا۔ امی رشتہ لے کر گئی تھیں اور میں نے انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کی جرت نے مجھے اس رات لاجواب کر دیا تھا۔ تمہارے والد نے چونکہ مجھے نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ مجھے پہچان نہیں پائے، اور تمہیں میں نے سرپرائز دینے کے لیے منع کر رکھا تھا۔ سرپرائز؟ نایاب کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے میں کس قدر خوفزدہ تھی؟ مجھے لگ رہا تھا نہ جانے کیسا اکھڑ مزاج بوڑھا پولیس والا ہوگا، اور آپ یہاں۔ فوزان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے کی خاموشی میں کسی جلد رنگ کی طرح گونجی۔ اکھڑ مزاج بوڑھا پولیس والا؟ شکر کرو کہ مجھ جیسا جوان اور ہینڈسم آفیسر ملا ہے تمہیں، ورنہ روتی رہتی ساری زندگی۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ نایاب کی حیرت اب خفگی اور ایک عجیب سی شرم میں بدل رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ بہت چالاک ہیں، اس دن چور بن کر آئے اور آج دلہا بن کر۔ مجھے تو آپ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ تو تمہیں کرنا پڑے گا محترمہ، کیونکہ اب تم میری قانونی حراست میں ہو۔ فوزان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لفظ گرم اور محفوظ تھا۔ سنو نایاب، فوزان کی آواز اب گہری اور رومانوی ہو چکی تھی، اس رات جب میں نے تمہیں ٹوٹتے اور پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو مجھے لگا کہ تم واحد وہ لڑکی ہو جو میرے گھر کو اور میری زندگی کو مکمل کر سکتی ہو۔ میں نے تمہاری وہ تکلیف دیکھی تھی اور میں نے اسی وقت خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اب کبھی دکھ کے آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ان الفاظ نے نایاب کے اندر مچلنے والے طوفان کو ایک دم شانت کر دیا۔ اس کا وہ سارا غصہ، وہ سارے وسوسے پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گئے۔ اس نے نم آنکھوں سے فوزان کو دیکھا۔ وہ شخص جس سے وہ لڑ رہی تھی دراصل اس کے زخموں کا مرہم بن کر آیا تھا۔
فوزان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی سرخ مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھولا۔ اس کے اندر ہیرے کا ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ یہ میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی، فوزان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے، نایاب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تمہارے نام کی طرح نایاب ہے۔ فوزان نے آگے بڑھ کر وہ لاکٹ اس کی سراہی دار گردن میں پہنا دیا۔ لاکٹ کا ٹھنڈا لمس نایاب کے وجود میں ایک جھرجھری سی پیدا کر گیا۔ فوزان نے نہایت نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے انگوٹھے نایاب کے رخساروں پر پھیلی لرزش کو محسوس کر رہے تھے۔ اس رات تم نے کہا تھا نا کہ سونا چاندی ہیرے جو بچا کچھ ہے وہ بھی سمیٹ لو۔ فوزان کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ آج میں سب کچھ سمیٹنے آیا ہوں، تمہارا غرور، تمہاری تلخی، تمہارا پیار، سب کچھ آج سے میرا ہے۔ نایاب کی پلکیں شرم اور حیا سے جھک گئی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر فوزان کے سینے پر رکھ دیا۔ فوزان کے دل کی دھڑکن اور اس کی مضبوط باہوں کا حصار نایاب کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ اس کی زندگی کی تاریک رات ختم ہو چکی ہے اور اب ایک ایسی صبح کا آغاز ہوا ہے جس میں صرف روشنی، تحفظ اور بے پناہ محبت ہے۔ فوزان نے اپنے لب دھیرے سے اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور کمرے میں موتیا کی خوشبو مزید گہری ہو گئی۔